بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مانسہرہ سے خط لکھا ہے جناب ذکاء اللہ صاحب نے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ موذی جانوروں کو مارنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم موذی جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں یا انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ اور کن جانوروں کے بارے میں مارنے کا واضح حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ملتا ہے؟ جناب ذکاء اللہ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اذیت پہنچائے اسے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جیسے انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے لیے علاج کروانا پڑتا ہے، تو علاج کروانا اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی تعلیم، فطرت کا تقاضا، انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں، ان مشکلات کا سبب تلاش کرنا، اس کا سدباب کرنے کا اہتمام کرنا، ان سب کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی اعتبار سے ہماری دنیا میں ایسے بے شمار موذی جانور پائے جاتے ہیں، موذی حشرات پائے جاتے ہیں، جس سے انسانی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام کیفیات میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اب جانور سے مراد کوئی درندہ نہیں ہے، اب جانور سے مراد کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو بڑا جسم رکھتا ہو اور جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ یہ بھیڑیا ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ شیر ہے، یہ بھالو ہے، یہ بھی جانور ہیں، سبھی درندے ہیں۔ اسی طریقے سے خنزیر ہے اور جانور بھی ہے، درندہ بھی ہے ایک طرح کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مکروہ بھی بتایا ہے۔ تو کیا جہاں دیکھا جائے ان کو مار دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے جو حشرات کی شکل میں ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت اچانک انسان کے سامنے آ کر یا اس کے ساتھ اگر اس کا وہ پاؤں ٹچ ہو جائے، اس کا ہاتھ لگ جائے تو وہ فوراً اسے ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو، یعنی جو حشرات ہیں، یہ جو اس طرح کے جانور ہیں، انہیں مارا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو، نماز کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی مومن نماز کی نیت کرتا ہے تو وہ دنیا سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیتا ہے اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کی حالت میں بھی اچانک آپ کے سامنے کوئی بچھو آ جائے، کوئی سانپ آ جائے، تو ان کو حالت نماز میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جانور ایسے ہیں کہ جیسے ہی انسان کا کوئی جسم کا حصہ ان کے ساتھ لگے یا وہ ان کے قریب جائیں تو وہ فوراً اسے نقصان پہنچاتے ہیں، کاٹتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، ڈستے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کو نہ صرف اذیت ہوتی ہے بلکہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان جانوروں کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھروں میں چھپکلیاں وغیرہ جو آ جاتی ہیں، چونکہ چھپکلیوں میں ایک طرح کا زہر پایا جاتا ہے، اگر وہ کسی کھانے پینے والی چیز میں گر جائیں یا اس میں سے وہ منہ ڈال کے کھانا شروع کر دیں، پینا شروع کر دیں، تو اس سے پورا کھانا زہر آلود ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بھی بھگانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے انہیں قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بھگانے کے جو دیگر طریقے ہیں جس کے اندر کوئی دوا ڈالی جا سکتی ہے یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ وہ جانور جنہیں ہم آج کل تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یعنی مچھر کی وہ تمام قسمیں جو انسانوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان مچھروں کو ہلاک کرنا یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ جائز بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مقامات پر کچھ ایسی مکھیاں اور کچھ ایسے حشرات آ جاتے ہیں، وہ حشرات چاہے زمین پر رینگنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں، تو یہ دونوں قسم کے حشرات کسی سنڈی کی شکل میں، کسی پتنگے کی شکل میں، یعنی ایسی شکل میں جو اذیت ناک ہوں،
افریقہ کے جنگلوں میں اور ایشیا کے بعض جنگلوں میں ایسے کیڑے مکوڑے بھی پائے جاتے ہیں، چیونٹے اور چیونٹیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کو ڈس لیں تو فوراً اسے زہر چڑھ جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس بخار کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تمام حشرات جو موذی ہوں، جو بیماری کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہوں، انہیں دواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، قطعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ البتہ جنگلوں میں جا کر جو وہاں نیچر کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیچر قائم ہے، ہمارے باغات قائم ہیں، ہمارے جنگلات قائم ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کی ان سے وابستہ ہیں، تو خام خواہ ان کو جا کے مارنا شروع کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ شیر مارا جا سکتا ہے، نہ گیدڑ مارا جا سکتا ہے، نہ بھیڑیا مارا جا سکتا ہے، نہ بھالو مارا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے تمام جانور جو جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں خام خواہ قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنگلوں میں موجود جو سانپ ہیں تو خام خواہ کسی باقاعدہ اسکیم کے تحت ان جنگلوں میں جا کر ان سانپوں کو تلاش کر کر کے قتل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت صرف ان جانوروں کو قتل کرنے کی ہے جو آپ کے گھروں میں آ جائیں، آپ کی آبادی میں آ جائیں، اور جو آپ کے لیے نقصان کا، اذیت کا اور بیماری کا، اس کے علاوہ موت کا سبب بن سکتے ہوں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور انہیں مارنے کے وہ طریقے اختیار کیے جانے چاہیے جن کے بارے میں ماہرین نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنا رکھی ہے، حتیٰ کہ سانپ بچھو بھی کسی خاص مقصد کے لیے بنا رکھے ہیں۔ جب تک یہ غاروں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں موجود ہیں تو خام خواہ انہیں تلاش کر کے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ جو چیز براہ راست آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے مقابل میں کھڑی ہو جائے یا آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے، جس کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خود آپ کو اذیت مل سکتی ہے، تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔